الرحمن الرحیم۔ اچھا کلاس، سب سے پہلے ہوم ورک نوٹ کریں۔ شاباش، اردو تحریری کتاب صفحہ نمبر 55 پر سوال نمبر 2 3 یاد کریں۔ کل آپ کو صفحہ نمبر 55 پر سوال نمبر 1 دیا تھا نا، آج 2 اور 3 بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 3 یاد کریں۔ ادھر دیکھیں یہ والے سوال، کل آپ کو اس میں سے سوال نمبر 1 دیا تھا مختصر سوالات میں سے، آج آپ کو مختصر سوالات میں سے 2 اور 3 مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بھیجا، اور دوسرا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دے کر بھیجا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 2 سوالات ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کلاس، آپ ذرا مجھے بتائیں، آپ صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ صفائی پسند ہے آپ کو؟ آپ اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، اسکول کو صاف رکھتے ہیں؟ کون کون جو ہے وہ اپنے ماحول کو صاف رکھتا ہے، اپنے آپ کو بھی صاف رکھتا ہے، گھر کو بھی صاف رکھتا ہے؟ کون کون ہے؟ اچھا شاباش، سب رکھتے ہیں خیال، گڈ، شاباش۔ آپ کو پتہ ہے کلاس، جب ہم اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم جو ہے بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنے ہاتھ جو ہوتے ہیں نا، ہاتھوں کو صاف نہیں رکھتے، ہاتھ ہمارے گندے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پھر اس کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہم ہاتھ نہیں دھوتے، ٹھیک ہے، تو پھر جب ہم ہاتھ نہ دھوئیں اور کھانا کھا لیں تو ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا کہ ہمارے ہاتھوں پہ جراثیم ہے، کیونکہ جراثیم تو کسی کو دکھائی پھر نہیں دیتے نا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جب پھر ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہاتھ نہ دھوئیں نا تو جراثیم ہمارے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ جب کھیل سے آ جاتے ہو، کھیل لیتے ہو، ٹھیک ہے، باہر سے آ جاتے ہو تو آپ اپنے ہاتھ نہیں دھوتے ہو، بس بیٹھ جاتے ہیں اور بس اپنا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہاتھ جب نہیں دھوتے تو جراثیم آپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا، جب آپ کے نیلز بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے جب ناخن ہوتے ہیں نا، آپ ناخن کو نہیں کاٹتے، تو آپ ذرا دیکھیں نا، آپ کے ناخن جو ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلیک بلیک سے ہو جاتے ہیں، اس میں جو ڈسٹ ہے، گندگی وہ اندر جو ہے وہ گھس جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب آپ اپنے نیلز کی کٹنگ نہیں کرتے، اپنے ناخنوں کو صاف بھی نہیں رکھتے، اس کی کٹنگ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کاٹتے، تو اس کی جب پھر آپ کھانا کھاتے ہو نا تو وہ بھی آپ کے پیٹ میں اندر وہ جراثیم چلے جاتے ہیں، آپ پھر بہت بیمار ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، تو جب آپ اپنے ماحول کو کس طرح صاف رکھو گے؟ اچھا، جب آپ کی جو گھر کے جو باہر جگہ ہوتی ہے نا تو وہاں پر آپ اتنے زیادہ ریپرز گرا دیتے ہو، کیونکہ آپ کو تو چاہیے کہ آپ ڈسٹ بن میں پھینکیں نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ریپرز ہوتے ہیں، جو بھی گندگی ہوتی ہے آپ نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے نا۔ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم گند پھینکتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ بس آپ راستوں میں بس پھینکتے جاؤ گے، جو کھاتے ہو تو بس وہ آپ گراتے جاؤ گے، یہ تو بہت غلط بات بھی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بری بات ہے۔ جب ہم جو بھی کھائیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوتا ہے، آپ جب اسکول سے گھر جا رہے ہوتے ہو یا کہیں بھی آپ گاڑی میں ہوتے ہو، کہیں بھی آپ جا رہے ہوتے ہو نا، تو آپ جو کھاتے ہو، اکثر آپ جوس پی رہے ہوتے ہو تو وہ ڈبہ جو ہوتا ہے تو وہ آپ راستے میں بس پھینک دیتے ہو، گاڑی سے بس گرا دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ہی اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایک ایک بچہ جب اب آپ کی کلاس ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے، جب آپ سب میری بات مان لو گے، ٹھیک ہے، کہ میڈم نے تو کہا ہے کہ ہم نے جو ہے راستے میں بھی گند نہیں گرانا، ٹھیک ہے، ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے، تو جب آپ عمل کرو گے تو اور آپ دوسروں کو بھی بتاؤ گے تو آہستہ آہستہ جو ہے کیا ہوگا، ایک ایک کو بتائے گا، دوسرا دوسرے کو بتائے گا، تو اس طرح زیادہ لوگوں کو جو ہے پتہ چل جائے گا، زیادہ لوگ پھر وہ ریپرز وغیرہ نہیں گرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کوشش کرو گے، ٹھیک ہے، آئندہ کے بعد کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو ریپرز ہوتے ہیں، جو بھی گندگی ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں پھیلانے، اپنے آپ کو بھی آپ نے صاف رکھنا ہے۔ اچھا، آپ کیا کرتے ہو کہ آپ تو ایک ایک ہفتہ 2 ہفتہ نہیں نہاتے، ٹھیک ہے، آپ کی ماما آپ کو کہتی ہے آ جاؤ نہا لو، آپ نہیں نہاتے، تو آپ نے آج کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے ہفتے میں کم از کم، پہلے تو آپ ہر روز ہر صبح آپ نہا لیا کریں، اگر ہر روز نہیں نہا سکتے تو ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ تو آپ نہا لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو
آپ جو ہے آپ کے بال بھی اس سے پھر اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے بالوں کو جو ہے صاف رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھا کریں، اپنے جو باڈی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں، اس کو بھی صاف رکھا کریں، اپنے نیلز کی کٹنگ کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اب ادھر دیکھیں، یہ جو ہم آج جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ صحت اور صفائی کے بارے میں، ٹھیک ہے، صحت اور صفائی کے بارے میں ہے۔ تو اس میں بھی ایک بچی ہے، ٹھیک ہے، فضا۔ تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس کا جو گھر ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے گھر کے ساتھ ہی جو کچرا ہوتا ہے وہ گرا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچرے کا ڈھیر ہے، تو بس سب لوگ پھر آ کر وہاں پر وہ گند جو ہے وہ جمع کرتے جاتے ہیں، وہ اتنا بڑا ڈھیر بن جاتے ہیں، پھر مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر یہ گندگی ہوتی ہے نا، تو وہاں پر مچھر بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، مکھیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، گندگی ہوتی ہے، گندگی کے لیے پھر یہ مکھیاں اور یہ مچھر آتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اگر دیکھا ہو کہ آپ اپنے گھر کے سامنے اگر کوئی بھی اپنے گھر کے سامنے تھوڑا سا گند گرا دیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچرے کا ڈھیر ہے، پھر بس ہر کوئی آتا ہے اور بس جو اپنا گند ہوتا ہے وہ وہاں پر پھینکتا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈھیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر پھر اتنی مکھیاں اور مچھر بھی ہوتے ہیں، اس سے اتنی جراثیم پھیل جاتی، اتنی گندی بدبو بھی پھر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے سب جگہ پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے، خود کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے اسکول کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے ماحول کو بس آپ نے صاف رکھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ صحت اور صفائی۔ اب اس میں ہم پڑھیں گے کیا؟ ہم اس میں پڑھیں گے صفائی کے بارے میں۔ اب ادھر دیکھیں، یہاں پر اب کیا ہے، وہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، مطلب نا کہ سامنے فضا کا گھر ہے۔ اب یہ دیکھیں، فضا کا گھر ہے، یہ ان کا محلہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ فضا کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا، ٹھیک ہے۔ فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا۔ دیکھیں، یہ فضا کا گھر ہے نا، اس کے سامنے آپ ذرا دیکھیں کتنا زیادہ اس نے کوڑا پھینکا ہوا ہے، کوڑا کرکٹ پھینکا ہوا ہے نا۔ تو ادھر دیکھیں، اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہاں کوڑا پھینکنے لگے۔ فضا نے تھوڑا سا یہاں پر اپنے گھر کے سامنے جو ہے وہ کوڑا پھینک دیا، بس سب لوگ پھر آتے جاتے کہ شاید یہ جو ہے یہ بس جسے آپ لوگ کیا کہتے ہو، ڈیران کہتے ہو نا، کہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضا نے یہاں پہ پھینکے، بس یہ یہاں پر یہ کوڑے کا ڈھیر، یہ سب لوگ پھر آ کر یہاں پر کچرا پھینکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈھیر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا، پھر کیونکہ سب لوگ پھر یہاں پر جو ہے اپنی جو یہ گندگی ہوتی ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، وہ سب لوگ آ کر یہاں پہ پھینکنے لگے، ٹھیک ہے، فضا کے گھر کے سامنے پھینکنے لگے، ٹھیک ہے۔ چند ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی، کیونکہ اب اتنا زیادہ ڈھیر ہے، ٹھیک ہے، گندگی کا، کوڑے کا، تو محلے میں جو ہے وہ عجیب سی بدبو بس پھیلنی شروع ہو گئی نا۔ تو مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو گئے۔ آپ کو تو میں نے بتایا نا کہ جہاں پر یہ گندگی ہوتی ہے وہاں پر کیا ہو گئی، یہ مچھر اور مکھیاں بھی وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مچھر اور مکھیاں بھی پیدا ہو گئے، لوگ بیمار ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، گندگی کی وجہ سے لوگ جو ہے یہ مچھر اور مکھیاں بھی اور کچھ اتنی بدبو بھی، تو لوگ بیمار ہونے لگے، سب کو فکر ہوئی، ٹھیک ہے، سب کو فکر ہوئی۔ اب ادھر دیکھیں کلاس، یہاں پر یہ کی لفظ لکھا ہے نا، سب کو فکر ہوئی، کی آخر یہ کی نہیں ہے، کی کو اس طرح پینسل سے کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ سب کو فکر ہوئی کہ اس طرح کے اوپر لکھیں، ٹھیک ہے، کہ سمجھ آ رہی ہے۔ سب کو فکر ہوئی کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریوں کی اصل وجہ کوڑے کا ڈھیر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ بیماریوں کی جو اصل وجہ ہوتی ہے نا، تو وہ کیا ہے، یہ کوڑے کا ڈھیر ہے۔ کوڑے کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہم صحت مند رہیں۔ جب ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے، خود کو صاف رکھیں گے، ٹھیک ہے، اپنا بھی خیال رکھیں گے، اپنے ماحول کا بھی خیال رکھیں گے، تو ہم صحت مند رہیں گے، ہم کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم تو اپنا خیال رکھیں گے نا، تو ہم صحت مند رہیں گے۔ ہم تو گندگی کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب یہ جراثیم ہمارے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم صحت مند نہیں ہو پاتے نا۔ تو جب ہم اپنے آپ کا بھی، خود کا بھی خیال رکھیں گے، ماحول کا بھی خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم
جو ہے صحت مند رہیں گے. ٹھیک ہے، ادھر دیکھیں، اب آپ بک کی طرف دیکھیں اور فنگر رکھیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں سامنے فضا کا گھر ہے. ٹھیک ہے، سامنے فضا کا گھر ہے. فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. کوڑا کرکٹ اس کے اوپر لکھیں کچرا. کوڑا کرکٹ کچرا. ٹھیک ہے، کوڑا کرکٹ کچرا. کوڑا کرکٹ کچرا، اس کی معنی ہے کچرا. ٹھیک ہے، کچرا. اچھا، سامنے فضا کا گھر ہے. ٹھیک ہے، گھر کیا ہے کلاس؟ واحد ہے یہاں پر کہ یہ جمع ہے؟ گھر ہے نا، فضا کا گھر ہے. فضا کے گھر کے بارے میں صرف کہہ رہے تھے. کیا ہے یہ؟ واحد ہے گھر. تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ گھروں. گھروں. ٹھیک ہے، گھر. دیکھیں واحد جمع. ٹھیک ہے، واحد جمع میں اب یہ کیا ہے؟ واحد ہے، گھر واحد ہے. اس کی جمع کیا ہوگی؟ گھروں. واحد میں گھر، جمع میں گھروں. ٹھیک ہے، جمع میں کیا ہے؟ گھروں. ٹھیک ہے، فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہاں کوڑا پھینکنے لگے. ٹھیک ہے، پھینکنے لگے. یہ ڈھیر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا. چند ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی. مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو گئے. لوگ بیمار ہونے لگے. ٹھیک ہے، لوگ بیمار ہونے لگے. سب کو فکر ہوئی کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریوں کی اصل وجہ کوڑے کا ڈھیر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہم صحت مند رہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ ذرا دیکھیں. سامنے فضا کا گھر ہے. فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہاں کوڑا پھینکنے لگے. یہ ڈھیر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا. چند ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی. مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو گئے. لوگ بیمار ہونے لگے. سب کو فکر ہوئی کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریوں کی اصل وجہ کوڑے کا ڈھیر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہم صحت مند رہیں. ٹھیک ہے، اب دوبارہ دیکھیں. وہ دیکھیں سامنے فضا کا گھر ہے. فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہاں کوڑا پھینکنے لگے. یہ ڈھیر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا. ٹھیک ہے، چند ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی. مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو گئے. لوگ بیمار ہونے لگے. سب کو فکر ہوئی کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریوں کی اصل وجہ کوڑے کا ڈھیر ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہم صحت مند رہیں. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں سامنے فضا کا گھر ہے. فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہاں کوڑا پھینکنے لگے. یہ ڈھیر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا. چند ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی. مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو گئے. لوگ بیمار ہونے لگے. سب کو فکر ہوئی کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریوں کی اصل وجہ کوڑے کا ڈھیر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہم صحت مند رہیں. ٹھیک ہے. شاباش کلاس. میرے ساتھ فنگر رکھیں ایک ایک لفظ پہ. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو ریڈنگ آ جائے. ٹھیک ہے. ریڈنگ پھر آپ کو آئے گی. آپ ایک ایک لفظ پہ فنگر رکھیں. ٹھیک ہے. آپ کی نظریں کتاب کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں سامنے فضا کا گھر ہے. فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہاں کوڑا پھینکنے لگے. یہ ڈھیر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا. چند ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی. چند ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی. مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو گئے. لوگ بیمار ہونے لگے. سب کو فکر ہوئی کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریوں کی اصل وجہ کوڑے کا ڈھیر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہم صحت مند رہیں. ٹھیک ہے. دوبارہ دیکھیں ذرا. وہ دیکھیں سامنے فضا کا گھر ہے. فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہاں کوڑا پھینکنے لگے. یہ ڈھیر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا. چند ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی. مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو گئے. لوگ بیمار ہونے لگے. سب کو فکر ہوئی کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریوں کی اصل وجہ کوڑے کا ڈھیر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہم صحت مند رہیں. ٹھیک ہے. دوبارہ دیکھیں. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. شاباش. وہ دیکھیں سامنے فضا کا گھر ہے. فضا نے اپنے گھر کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکا. اس کے بعد دوسرے لوگ بھی یہاں کوڑا پھینکنے لگے. یہ ڈھیر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا. چند ہی دنوں میں پورے محلے میں بدبو پھیل گئی. مکھیاں اور مچھر بھی پیدا ہو گئے. لوگ بیمار ہونے لگے. سب کو فکر ہوئی کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بیماریوں کی اصل وجہ کوڑے کا ڈھیر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو
صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہم صحت مند رہیں۔ شاباش، بار بار ریڈنگ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ریڈنگ جو ہے آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ شاباش، ریڈنگ کریں بار بار، میں نے آپ سے سننا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ گڈ، شاباش۔